ہے نا، عربی میں برکہ کہا جاتا ہے اسے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز یا کسی بھی ایسی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہو، برکت والا بنایا ہو، اس ہستی سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں جو ہے وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر لیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بے انتہا برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے آسمان و زمین کی، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا اصل جو ہے برکت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پہ چاہتا ہے برکت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بابرکت ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ بابرکت ہستیاں جو ہے فرشتوں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کے اندر بھی برکت ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو مبارک بنایا ہے، جیسا کہ اللہ نے بیت المقدس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بابرکت بنایا ہے، ٹھیک ہے، برکت والی زمین بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کو برکت والی زمین بنایا ہے، حرم شریف کو برکت والی زمین بنایا ہے، مدینہ منورہ کو برکت والی زمین بنایا ہے۔ پھر اور ایک لیول نیچے آتے ہیں تو جتنی بھی مساجد دنیا کے اندر ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہاں دین کی باتیں کی جاتی ہیں، ایسے تمام گھروں کو اللہ نے بابرکت بنایا۔ پھر اللہ نے دنیا کے معاملات میں بھی بہت سے لوگوں کے مال میں، ان کے رزق میں برکت رکھی ہوتی، بہت کے اندر نہیں رکھی ہوتی۔ یہ ورڈ ہم لوگ بہت کامنلی سنتے ہیں، اصل میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی کوانٹٹی میں انکریمنٹ نہ ہو، لیکن اس سے جو بینیفٹ آ رہا ہے اس میں انکریمنٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ یعنی ہم دیکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے واقعے سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اونٹنی تھی، ان کی بکریاں تھیں، ان کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہو گیا، ان کی کوانٹٹی میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن ان کے اندر سے دودھ پروڈکشن بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حلیمہ سعدیہ کے بچے کو جو وہ کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو پہلے بھی وہی عورت تھی، بعد میں بھی وہی عورت تھی، لیکن دودھ پروڈکشن میں اضافہ ہوا جس کے ذریعے جو حضور کا بھی پیٹ بھر جاتا اور حلیمہ سعدیہ کے اپنے بیٹے کا بھی پیٹ بھر جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کوانٹٹی میں انکریمنٹ نہ ہو، لیکن اس سے جو بینیفٹ آ رہا ہے اس میں انکریمنٹ ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے، اور اسلام میں برکت کی اہمیت ہے۔ برکت ایک بہت ہی ایکسیپٹڈ چیز ہے، یعنی کسی نے بھی اس بات سے اختلاف نہیں کیا، برکت کا ایگزسٹنس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس 100 روپے سے کتنا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ آپ نے اس میں سے سامان بھی خرید لیا، کچھ کھانا بھی کھا لیا، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ گھر کی ضرورت کا سامان بھی خرید کے لیا ہے۔ اور دوسرا انسان ہے وہ اسی 100 روپے سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اس کا پراپر پیٹ بھی نہیں بھرا، گھر کے لیے سامان بھی نہیں لا سکا۔ تو میں بہت ہی لیم ایگزامپل کے ذریعے سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے شخص کے 100 روپے کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کے اندر برکت تھی، کیونکہ جو کوانٹٹی 100 دونوں کے پاس، لیکن the first person was able to quantify, was able to fetch maximum benefit out of that 100 rupees، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے پہلے والے کے اندر برکت ہے۔ اسی طرح وقت کے اندر بھی بہت سے لوگوں کی برکت ہوتی ہے۔ وقت تو سب کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر اسی 24 گھنٹے میں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بہت بڑا بڑا کام کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بہت سا کام ان کا پورا ہو جاتا ہے اسی 24 گھنٹے کے اندر۔ کچھ لوگوں کا پورا 24 گھنٹہ ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ہے نا، ان سے جا کے جو ہے چند گفتگو کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، بس ختم ہو گیا ان کا دن۔ تو وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی برکت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حلیمہ سعدیہ کے ایگزامپل سے کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو سعد کی اس فیملی کے اندر بہت زیادہ برکتیں بھر دی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے دودھ پروڈکشن میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے کراپ پروڈکشن میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے جانوروں پہ رحمتیں نازل ہونے لگیں، کہ خود حلیمہ سعدیہ پچھلے سٹوری میں بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جانور جو ہیں خالی پیٹ نکلتے تھے اور بھرے پیٹ واپس آتے تھے۔ تو گویا کہ حضور کی موجودگی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خود حضور کو فائدہ پہنچ رہا تھا، نہ صرف یہ کہ حلیمہ سعدیہ کو فائدہ پہنچ رہا تھا، وہ بے زبان جانور اور وہ جانور جن کو جو پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ حضور ہیں اور یہ انسان کون ہے کیا ہے، لیکن حضور کی موجودگی کی وجہ سے ان جانوروں کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے یہ رحمت للعالمین ہونے کا، کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے، جس جگہ بھی رہتے تھے، جن لوگوں کے درمیان بھی رہتے تھے، ان کی چیزوں میں برکت کا پیدا ہو جانا آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ تو اس کا ایگزامپل ہم نے بنو سعد کے حلیمہ سعدیہ کی فیملی میں ہو رہے انکریمنٹ سے اور جو بینیفٹ وہ یعنی
مل رہا تھا ان کو حضور کی موجودگی کی وجہ سے، ان کے جانوروں کو، ان کی فصلوں کو، یعنی ہر چیز کے اندر جو ہے زندگی اور اس کے اندر بقا جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہی تھی. اس کو برکت کہتے ہیں.